اور علاقے کی مسیحی عورتیں مل کر اس فالسے کے باغ کی چنائی کر رہی تھی اجرت پر۔ اس دوران میں دو خواتین کی آپس کے اندر تلخی ہوئی۔ ان میں ایک مسلمان تھی، دوسری مسیحی خاتون تھی۔ اس مسیحی خاتون نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے انتہائی غلیظ اور قابل اعتراض گفتگو کی۔ مسلم خواتین میں کوحرام قائم ہو گیا۔ وہ آئیں، جو وہاں پر عالم دین تھے، وہ خیر المدارس کے پڑھے ہوئے تھے، اسی علاقے کے تھے۔ ان سے ساری اپنی کہانی بیان کی۔ میرے بھائیوں، وہ نمبردار کے پاس گئے یا یونین کونسل کے چیئرمین کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ 2 4 5 دن تو میری مصروفیت ہے، شادی ہے میری، اس سے فارغ ہو لیں تو پھر گاؤں کی پنچایت بلائیں گے اور اس امر کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے تاخیر ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد گاؤں کی پنچایت بیٹھی۔ اس خاتون کے متعلق طے ہوا کہ کچھ آدمی اس کے پاس جائیں، جا کر پوچھ کر آئیں۔ یہ باقی جو ساری گواہیاں ہیں کہ اس نے اہانت کی، اس سے بھی پوچھ لیا جائے کہ اس کا موقف کیا ہے۔ چنانچہ اس ملزمہ کے پاس اس گاؤں کے لوگ 10 12 15 اکٹھے ہوئے گئے۔ اس خاتون سے اس میں وہ جو پنچایت کے سربراہ تھے، چیئرمین یا نمبردار، وہ بھی ساتھ تھے۔ علل اعلان سبھی گواہوں کے سامنے اس خاتون نے تسلیم کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ جس وقت اس نے اعتراف کر لیا، یہ ان پنچایت کے لوگوں نے حضرات علماء کرام سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اب معافی دینے کا کوئی حق حاصل نہیں، آپ اس کو قانون کے سپرد کریں، پھر عدالت کی مرضی جو چاہے فیصلہ کرے۔ حضرات علماء کرام، میں صرف ایک واقعے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ حضرات تھانے میں گئے، تھانے کے حضرات نے، معافی چاہتا ہوں، یہ حضرات وکیل کے پاس گئے، اس سے درخواست لکھوائی اور وہ درخواست لے کر تھانے کے اندر گئے، اپنی ساری گواہیاں نوٹ کرائیں۔ تھانے نے ایس پی صاحب کی اجازت کے ساتھ پرچہ درج کیا۔ اس ایس پی نے اپنے طور پر چالان مکمل کرنے کی غرض سے انکوائری کی، اور اس انکوائری میں ایس پی کے سامنے بھی اس خاتون نے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے سیدہ خدیجہ اور رحمت عالم کی ذات کے متعلق اہانت کا ارتکاب کیا تھا۔ آگے چل کر کیس چلا۔ سیشن کورٹ نے سب کے بیانات لیے، اور بیانات لینے کے بعد جس دن فیصلہ دینا تھا، دروازہ بند کرا کے سبھی کو نکال دیا۔ صرف ایک ریڈر خاتون اور جج صاحب 3 آدمی تھے۔ اس نے اس خاتون سے پوچھا کہ مائی، اگر تیرے اوپر کوئی کسی طرف سے دباؤ ہو، تشدد ہوا ہو، تو تیرے اوپر کسی نے
کوئی جو ہے وہ اپنا ذہنی طور پر تمہیں ٹارچ کیا ہو، اب بھی موقع ہے، ایک دفعہ انکار کر دو کہ میں نے یہ نہیں کہا، ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ اس خاتون نے کہا کہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا کہ اگر تو نے ارتکاب کیا ہے تو اب معافی ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہائی کورٹ کے اندر کیس گیا، ایک دو نہیں، 2 ہائی کورٹ کے جج صاحبان تھے، انہوں نے، یہ ڈی پی تھا ڈبل بینچ، انہوں نے از سر نو سارے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایف آئی آر سے لے کر سیشن کورٹ کے فیصلے تک پورے کیس کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے سزا کو بحال رکھا۔ ہائی کورٹ کی سزا کے بعد اس زمانے میں سلمان صاحب آپ کے وہ گورنر تھے، وہ گئے تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ یہ کالا قانون ہے، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کا قانون کالا قانون ہے، یہ کالا قانون ہے، ہم یہ کریں گے یہ کریں گے۔ اپنی بچیوں کو بھی ساتھ لے کر گیا، جیل کے اندر گیا، اور پریس کے نمائندگان، ریڈیو ٹی وی وغیرہ ان کے ساتھ گیا، خود درخواست لکھوا کر گیا، اسے کہا کہ اس پر دستخط کر دو۔ زرداری صاحب اس وقت ہمارے صدر تھے، میں ابھی ان کے پاس جاتا ہوں اور تیری سزا معاف کرا کے لے آتا ہوں۔ ضابطہ یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ فیصلہ دے تو اس فیصلے کے خلاف اپیل جائے گی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ بھی اگر اس سزا کو بحال رکھتا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتا ہے، تو پھر نظر ثانی کی درخواست دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں، اور اگر سپریم کورٹ نظر ثانی کو بھی مسترد کر دے تب کہیں جا کر پہلے گورنر کی باری آتی ہے کہ اس سے معافی مانگی جاتی ہے، وہ چاہے تو سزا کو معاف کر دے۔ یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں، شریعت کی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر وہ بھی اس میں رحم کی اپیل میں اسے معاف نہ کرے، پھر یہ کیس جاتا ہے صدر مملکت کے پاس، وہ چاہے تو اس کے رحم کی درخواست مسترد کر دے، چاہے تو اسے قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، ابھی یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا، ابھی تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو نظر ثانی کی درخواست نہیں دی گئی، ابھی یہ گورنر کے پاس نہیں آئی، صدر کے پاس نہیں آئی۔ خدا غارت کرے قانون توڑنے والے لوگوں کو کہ یہ اتنی جلدی میں تھا کہ جس طرح سارے پاکستان کا فرد واحد مالک ہو کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، مارے غصے کے پھٹا چاہتا تھا اس کا جسم، یہ کیفیت تھی اس کے جذبات کی۔ میرے بھائیوں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، گزارش کرتا ہوں، ہائی کورٹ کے فیصلہ آ جانے کے بعد ٹرمپ سمیت گورنمنٹ نے، ٹرمپ سمیت مختلف اداروں نے، شخصیات نے، مثلا یورپی یونین ہے، فلاں ہے، ان کے این جی اوز ہیں، انہوں نے پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ اس کو رہا کیا جائے۔ حضرات گرامی، یہ سلمان تاثیر بھی قتل ہو گیا تھا،
اس کے قتل کے متعلق ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ خاتون جس کا فیصلہ بعد میں ہوا، جس کا ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اس کیس کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ بعد میں جا کر فیصلہ ہوا، اور یہ خاتون جو ہے اس کے کیس کو اولویت دی گئی۔ آگے چل کر پتہ نہیں کیا ہوا کہ آنن فانن اس سلمان تاثیر کے قاتل کے فیصلے کو جلدی جلدی ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے گزار کر اسے رہا کر دیا، اسے پھانسی لگا دیا گیا، اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو وقوع بعد میں ہوا اس کا فیصلہ اور اس پر عمل درآمد پہلے محض اس لیے ہوا کہ اصل میں اس آسیہ مسیح کو رہا کرنا تھا کہ اس کی رہائی کے بعد اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو کہیں پاکستان کے لوگوں کے احتجاج کے باعث اس پر عمل درآمد روکنا نہ پڑے، اس لیے جلدی جلدی گزار کر پہلے اس کو پھانسی لگایا گیا، پھر اس کیس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ثاقب نثار صاحب وہ آپ کے پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف تھے، دوسرا جناب کھوسہ صاحب وہ بعد کے اندر اپنا سپریم کورٹ کے چیف بنے، آپ حضرات کے پاکستان کے چیف جسٹس، ان دو حضرات پر بینچ بنا۔ اب میں یہاں پر ایک اور درخواست کرتا ہوں، اور وہ یہ، میں کوشش کروں گا کہ 2 بجے سے 5, 7, 10 منٹ پہلے بات ختم ہو جائے، آپ حضرات وضو کر کے ہم نماز کی تیاری کر سکیں۔ بس میں نے صرف 2 باتیں کہنی ہیں، 2 مثالیں حل کرنی ہیں اور پھر نتیجہ۔ حضرات گرامی، یہ جو چیف جسٹس تھا ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کا ثاقب نثار صاحب، یہ برطانیہ میں گئے۔ اس زمانے میں ان کو شوق تھا ڈیم کے چندہ اکٹھے کرنے کا۔ قادیانی جماعت نے بھی کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو وہ دیں گے، چندہ دیں گے۔ خیر سے منہ اٹھائے یہ قادیانیوں کے پاس چلا گیا، $1,00,000 کا انہوں نے چیک لکھا، اور اس چیک کے اوپر اسے جو فریم کیا گیا تو وہ قادیانی جماعت کے لیٹر پیڈ فارم پر فریم کیا گیا، چپکایا گیا، جس کی اوپر سرخی یہ تھی کہ دی مسلم احمدیہ موومنٹ۔ میرے بھائیوں، پاکستان کا آئین کہتا ہے قادیانی مسلمان نہیں۔ قادیانیوں نے مسلمان اپنے آپ کو لکھ کر پوری دنیا میں ہر چیف جسٹس اپنے ملک کے قانون کا کسٹوڈین ہوتا ہے۔ ملک کا قانون وہ مملکت کی پراپرٹی ہوتا ہے، جو جس کا محافظ تھا اس قانون کے خلاف لکھ کر قادیانیوں نے اسے دیا، اور بے غیرتی کی انتہا کا اندازہ لگائیں کہ اسے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فریم اٹھا کر قادیانیوں کے منہ پہ مارتا کہ تم نے پاکستان کے قانون کے خلاف کیا ہے۔ اس نے دانت نکالے، گردن جھکائی، اور بڑے نیاز مندانہ طور پر $1,00,000 کی خاطر پورے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذلیل و رسوا کر کے اس قانون کو آخری حد تک جس نے قانون کی حفاظت کرنی تھی اپنے ہاتھوں سے تار تار کر کے یہ ملعون واپس آ گیا تھا۔ اب ان 2 حضرات پر بینچ بنا۔ ایک نے سوال اٹھایا آسیہ مسیح کے متعلق، ایک جج نے اپنے فیصلے کے اندر کہا کہ کیس کے درج کرانے میں دیر ہو گئی۔ بھائی، جو دیر ہوئی ہے وہ تو پرا پنچایت کی وجہ سے ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں،
کہ کسی ایف آئی آر کی تاخیر کی وجہ سے کیس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، دوسرے جج نے اعتراض یہ کیا کہ اس کی درخواست جو ہے وہ وکیل سے لکھوائی گئی ہے۔ بندگان خدا، جو کیس درج کرانا ہے اس کی درخواست اگر وکیل نے لکھ دی ہے تو کیا سائیکل پنچر کرانے والے سے لکھوائی، پنچر جو لگاتا ہے اس سے لکھوائی جاتی؟ جو درزی ہے اس سے درخواست لکھوائی جاتی؟ قانون کی بات ہے، نہیں، یہ جان بوجھ کر ایسے کیا گیا۔ اور ایک دوسرے جج تھے، انہوں نے کہا کہ گواہوں کے بیان کے اندر تضاد ہے، ان حضرات کو تو وہاں پر جانے کی، جب یہ حضرات باہر آئے تو 200 آدمی گلی کے اندر کھڑا تھا، جو پنچایت سے اٹھ کر آ گیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا اس نے تو مان لیا۔ اب جس وقت پوچھا کسی گواہ سے کہ آپ بتائیں پنچایت میں کتنے آدمی تھے، اس نے کہا جی 2000۔ اس نے وہ بتایا جو پوری پنچایت چوک کے اندر ہوئی تھی۔ دوسرے گواہ سے پوچھا کہ جس وقت وہ فیصلہ لے کر آئے تھے، خاتون سے پوچھنے کے بعد آپ وہاں کہاں تھے، اس نے کہا گلی میں۔ اس نے کہا کتنے آدمی تھے، اس نے کہا 200۔ گلی میں واقعی 200 تھے۔ جو لوگ گئے تھے اس خاتون سے بیان لینے کے لیے، ایک گواہ ان سے تھا، اس سے پوچھا کہ تم کتنے آدمی گئے تھے خاتون کے پاس، اس نے کہا کہ ہم 15 آدمی تھے۔ اب اس جج نے لکھا کہ گواہوں کے بیان کے اندر تضاد ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ 15 آدمی تھے، ایک گواہ کہتا ہے کہ ہم 200 آدمی تھے، ایک گواہ کہتا ہے کہ ہم 2000 تھے۔ تو گواہوں کے اندر تضاد ہے۔ پتہ نہیں ہائی کورٹ کے ججوں کو کیا ہوا، آگے 2 صفحے ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف ریمارک دیے گئے۔ اور میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ گواہوں کی گواہی 100% درست تھی۔ جو خاتون کے پاس گئے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا 15 آدمی تھے، 100% صحیح کہا، اس لیے کہ موقع کے بدلنے کے ساتھ ان کی تعداد بدلتی گئی۔ حضرات گرامی، میں گزارش کرتا ہوں، اس طرح کے آوارے اس طرح کے بیہودہ بیکار جو ہے وہ اپنا تضادات تلاش کر کے، عوارض تلاش کر کے، ہائی کورٹوں نے یہ سپریم کورٹ نے تہیہ کیا ہوا تھا ان بد نصیبوں نے کہ ہر حالت میں ہم نے امریکی صدر کے حکم کو ماننا ہے اور اس آسیہ مسیح کو رہا کرنا ہے۔ اس کی دلیل کوئی گواہوں کے بیان کے اندر تضاد نہیں تھا، فیصلہ کرنے والوں کی کھوپڑی کے اندر فساد تھا، لیکن بہانہ یہ بنایا گیا۔ اب اس آسیہ مسیح کو رہا کیا گیا، راتوں رات اسپیشل جہاز کے ذریعے اسے باہر بھجوایا گیا۔ آپ کے ہمارے ملک کے عزیز کے موجودہ وزیر اعظم یہ ٹرمپ کے پاس گئے، ان دنوں مودی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، پہلے ان کی ملاقات تھی، پھر ہمارے پرائم منسٹر کی، وہ بھی واشنگٹن میں، یہ بھی واشنگٹن میں۔ مودی کے اعزاز میں کئی ہزار ہندو اکٹھے ہوئے، رات کو اس نے خطاب کیا، سارا اپنا موقف بیان کیا۔ اگلے دن جا کر ٹرمپ سے ملا، اس نے بھی نقل اتارنے کی خاطر جلسے کا اہتمام کیا۔ زمین آسمان اس بات پر گواہ ہے کہ اس کے تمام تر جلسے کا خرچہ قادیانیوں نے برداشت کیا۔ زمین آسمان اس پر گواہ ہیں، کوئی ماں کا لال اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات کے پاکستان کے سیالکوٹ سے، آپ کے لاہور اور کراچی سے اسپیشل فلائٹوں کے ذریعے قادیانی اس جلسے میں شرکت کے لیے گئے۔ وہ 2-2.5 ہزار آدمی، کچھ امریکہ کا کچھ باہر کا، خالصتاً ان میں قادیانیوں کو مدعو کیا گیا۔ اس نے وہاں پر جو کہنا تھا کہا ہوگا،
اگلے دن امریکی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے معافی چاہتا ہوں میں غیر پارلیمانی الفاظ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ بیٹے نے اپنے باپ کو رپورٹ یہ پیش کی کہ میں پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہوں جس نے آپ کا حکم مان کر آسیہ مسیح کو رہا کر دیا ہے، اگر کوئی اور حکمران ہوتا تو وہ شاید آسیہ کو رہا نہ کرتا، یہ کام صرف اور صرف میں نے کیا ہے، یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب دوسری بات، آج سے 10-12 سال پہلے گوجرے میں ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے شگفتہ، مرد کا نام، اور وہ عیسائی ہے، مرد وہ بھی عیسائی ہے، اس کا نام ہے شفقت۔ ان دونوں نے اپنے موبائل سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلیظ قسم کا اہانت آمیز، خدا کی قسم مجھے بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے، میرے ایمان پر لرزے کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ کہیں واقعات کے بیان کرنے کی نحوست تو ہم پر نہیں پڑے گی۔ پیغمبر اسلام کو ماں بہن کی گالیوں پر مشتمل وہ تھا، کیا کہتے میں سے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، آپ کے میرے جیتے جاگتے ہو رہا ہے۔ وہ میسج ٹریس ہوا، موبائل کمپنی کے پاس گئے، انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا کہ سم بھی ان کے نام کی ہے، میسج بھی انہوں نے تیار کیا، اسی سیٹ سے یہ آگے چلا ہے۔ انہوں نے ساری تفصیلات پر مبنی رپورٹ تیار کرنے کے بعد اپنی سٹیپ لگائی، سائن کیے۔ اس سارے ریکارڈ کو لے کر ایس پی کے پاس گئے لوگ، ایس پی صاحب نے اس جوڑے کو، اس خاتون اور مرد عیسائیوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ میسج کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا ہے۔ بھائی تمہیں کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ تم سارے ملک کے اندر اشتعال کی کیفیت پیدا کر رہے ہو؟ پیغمبر اسلام کی اہانت کا تم نے ارتکاب کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کہ اس میسج کے بعد ہمارے خلاف کیس دائر ہوگا، جب ہمارے خلاف ایف آئی آر کٹے گی، یورپ کا عیسائی ہماری تائید میں کھڑا ہو جائے گا، وہ ہمیں یہاں سے رہا کرا کر لے جائیں گے، اور یہ کہ رہا کرانے کو وہ باہر لے جائیں گے اور ہمیں یورپ کا ویزا مل جائے گا۔ ہم نے تو یورپ کا ویزا لینے کی خاطر پیغمبر اسلام کی اہانت کا ارتکاب کیا ہے، معاذ اللہ۔ سمجھے بھی ہو میں نے کیا کہا؟ ہمارے موجودہ حکمرانوں کے طرز عمل نے دنیا کفر کو شاہراہ دکھا دی کہ اگر تم باہر کا ویزا حاصل کرنا چاہو تو آسان راستہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ گالیاں بکتے جاؤ اور باہر کے ویزے حاصل کرتے جاؤ۔ یہ آپ کے میرے ملک میں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ کیس اس نے چلان مکمل کیا، سیشن کورٹ نے فیصلہ دیا، یورپی یونین نے کہا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، 2 کورٹ کے اپنا اڈہاک کے ہائی کورٹ کے جج بٹھائے گئے اور ان ججوں کو کہا گیا کہ تمہیں ہم پکا کر دیں گے، فیصلہ ان کے حق میں آنا چاہیے، سیشن کورٹ کے فیصلے کو مسترد کریں، ان کو رہا کریں۔ انہوں نے دیکھا ایف آئی آر میں ان کا اقبال جرم موجود ہے، تفتیش کے اندر اقبال جرم موجود ہے، عدالت کے بیان کے اندر اقبال جرم موجود ہے، جتنے گواہان ہیں کسی کے اندر کوئی تضاد نہیں۔ اتنا مضبوط کیس تلاش کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اس کاغذ پر وہ جو موبائل کا ڈیٹا تیار ہوا تھا اس پر دستخط فلاں کے نہیں ہونے چاہیے تھے، فلاں کے ہوئے ہیں۔
لہذا ان کو بری کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے دستخط ہونے تھے، اس کی بجائے اگر اس نے کر دیے ہیں، اس کو بہانہ بنا کر جنہوں نے اقبال جرم کیا تھا، اتنی بڑی جو ہے طاقتور گواہی اور شہادت کو مسترد کر کے ان کو رہا کر دیا گیا، اور صرف رہا نہیں کیا، پاکستان سے انہیں باہر بھی بھیج دیا گیا، اور یہ آج سے چند مہینے پہلے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں۔ ان حالات اور واقعات کے ہوتے ہوئے آپ حضرات کے ملک کے اندر ابھی ایک بل منظور ہوا وقف املاک کا، صراحتاً قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ قرآن اور سنت یہ کہتے ہیں کہ جو وقف ہے، واقف اس کا متولی ہے، اپنی مرضی کے اگر اس نے انجمن کو دی ہے تو اب انجمن اس کی محافظ ہے، وہ اس کی جو ہے وہ اپنا دیکھ بھال کرے گی، صحیح مصرف پر اس کو خرچ کرے گی۔ انگریز کے زمانے میں بھی یہی قانون تھا، اب موجودہ حکمرانوں نے اس کے اندر ترمیم کر دی کہ وقف کی جتنی املاک ہیں اگر گورنمنٹ چاہے تو انہیں اپنے قبضے میں لے کر تصرف بھی کر سکتی ہے۔ تصرف کا معنی یہ ہے کہ آپ حضرات کی مسجد کی اس وقت کی زمین کو آپ، آج یہ مسجد ہے، حضرت مولانا سے وقف ان کو فارغ کر کے اس کے اوپر قبضہ گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ تصرف کا معنی یہ ہے اگر چاہے تو کل اس کو گرا کر یہاں سینما بھی بنا سکتی ہے۔ یہ آپ کے بل منظور ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح وہ اپنا کیا کہتے ہیں گھریلو تشدد سے متعلق بل، اس بل کی ایک شک یہ ہے کہ اگر کوئی جوان بیٹی اپنے آشنا کو گھر لے کر آ جائے، باپ اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ تم اس کو ساتھ کیوں لائی ہو، اور نہ اسے مجبور کر سکتا ہے کہ اسے دوڑاؤ یہ میرے گھر میں کیوں آیا۔ اگر باپ پوچھے گا تو 72 گھنٹے کے لیے بغیر کسی کیس کے باپ کو جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، ابھی وہ بل ہچکولے کھا رہا ہے، منظوری کی طرف نہیں گیا۔ ایک صوبے نے منظور کر دیا، ابھی نظریاتی کونسل نے اسے مسترد کر دیا ہے، اور وہ بل یہ منظور ہوا ایک صوبے سے کہ اس ملک میں 18 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ پاکستان کا اگر آئین سیدنا علی المرتضیٰ کے اس فیصلے پر بھی لاگو ہو تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ نے جو اسلام قبول کیا تھا ان کا اسلام معاذ اللہ قبول نہیں، اس لیے کہ اس نے اس عمر میں کیا جو عمر اسلام کے قبول کرنے کی نہیں تھی۔ ان حالات اور واقعات کو دیکھ کر ہمیں تشویش پیدا ہوئی کہ اگر کل یورپی یونین یہ کہہ دیتی ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کر دو، کہیں ہمارے حکمران اس کے لیے بھی تیار نہ ہو جائیں۔ ہمیں اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر باہر کی دنیا کہہ دے کہ پاکستان کو ایڈ تب ملے گی کہ آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون ہیں ان کو ختم کر دو، تو کہیں گورنمنٹ ان کاموں کے لیے بھی تیار نہ ہو جائے۔ میرا وعظ ختم ہوا، اب میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، ان حالات اور واقعات میں ہمیں بولنا چاہیے تھا یا چپ رہنا چاہیے تھا؟ مجھے تو کہتے ہو بولنا چاہیے تھا، آپ خود نہیں بولتے، آپ بھی تو بولے نا میاں۔ چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ ہم بولے، لیکن باہمی مشاورت کے ساتھ۔ وفاق المدارس سے پوچھا، جمعیت علماء اسلام سے پوچھا، دیگر مسالک کے حضرات سے مشورہ کیا، اور پھر اللہ کا نام لے کر پہلے 6 ستمبر کی کانفرنس تھی پنڈی میں، اس کے بعد 7 ستمبر کی تھی لاہور میں،
اور میں خانہ خدا میں باوضو آپ دوستوں کے سامنے آخرت کی مصولیت کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، ہماری توقع سے کہیں زیادہ اللہ نے اس کو کامیاب کیا۔ آپ حضرات اس چلت پھرت کو، آپ حضرات ان کانفرنسوں کے متعلق یہ نہ سوچیں کہ ان کا کیا فائدہ۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کہتے تھے، میرا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں، میرا ان قوتوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو قادیانیت کی پشت پر ہے۔ اور ساتھ میں کہتے تھے، میں یہاں قادیانیوں کی دم پہ پاؤں رکھتا ہوں، ان کی چیخ امریکہ اور برطانیہ کے اندر سنائی دیتی ہے۔ حضرات علماء کرام، یہ جو آپ حضرات کی چلت پھرت ہے، آپ حضرات کی بیداری ہے، آپ حضرات کے اجتماع ہیں، آپ میں شاید اس کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا، جا کر باہر کی دنیا کو رپورٹ دیتے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن میں اتنے مولوی جیتے، اگلی دفعہ ایک بھی نہیں ہوگا، مولوی کو ہم نے ختم کر دیا۔ آپ جس وقت باہر نکلتے ہیں، باہر کی دنیا کہتی ہے کہ حکمرانوں نے جو رپورٹ دی تھی جھوٹ بولا تھا، پاکستان میں ابھی اسلام بھی ختم نہیں ہوا، مولوی بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ آپ حضرات کی اپنی زندگی کا عملی ثبوت ہوتا ہے۔ آپ کا ہر قدم کفر کے سینے پہ ہمالیہ سے زیادہ اپنا ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ وزن کے طور پر وہ اپنے سینے پر اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اب 7 اکتوبر کی کانفرنس کا فیصلہ ہوا، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سٹیڈیم میں، قلعہ کوہنہ قاسم باغ سٹیڈیم میں حضرت خواجہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے آپ کے ضلع کی پوری دینی قیادت حضرات علماء کرام کو اکٹھا کر لیا۔ اس وقت اگر قادیانیت زندہ ہے تو 3 باتوں کی بنیاد پر، ایک اپنی تنظیم کی بنیاد پر، ایک گورنمنٹ کی بے حسی کی بنیاد پر کہ جو قانون منظور ہوا ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اگر صحیح معنی میں عمل درآمد کر دیں، 1 ہفتہ سے زیادہ قادیانی اس ملک کے اندر نہیں نکال سکتے۔ قادیانیت زندہ ہے اپنی تنظیم کی بنیاد پر، قادیانیت زندہ ہے حکمرانوں کی بے حسی پر، اور قادیانیت زندہ ہے آپ کی میری غفلت پر۔ دنیا جہان کے آپ میں جتنے خطیب ہیں، جس وقت منبر پر بیٹھتے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، امریکہ افریقہ تک کے سارے مباحث ہم اپنے منبر پر بیان کرتے ہیں، اور اگر بیان نہیں کیا جاتا تو عقیدہ ختم نبوت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ میں سے کتنے دوست ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے شاید سال ہا سال میں بھول کر بھی کبھی ختم نبوت کا نام نہیں لیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کو متون نہیں کر رہا، توجہ دلا رہا ہوں کہ سارا دین آپ کو ملے ختم نبوت کے صدقے میں۔ یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں نا جی، کھڑے ہو کر حاجی عبدالوہاب سے لے کر مولانا محمد الیاس تک، رائے بینڈ سے لے کر وہ نظام الدین تک، نظام الدین سے اس مسجد تک، ہر تبلیغ کا بھائی یہ کہتا ہے کہ یہ تبلیغ انبیاء کا کام تھا، حضور پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کیا تو ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں تبلیغ ملی۔ ہر تبلیغ کا بھائی کہتا ہے کہ تبلیغ صدقہ ہے ختم نبوت کا، لیکن عملاً ایک تبلیغی کسی ختم نبوت کی کانفرنس میں نہیں جائے گا۔ ایک تبلیغی بھائی کبھی عالم دین اپنے بیان کے اندر ختم نبوت کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ بھائیو، مجھے ڈر لگ، میں نے بڑی سخت بات کہہ دی، میں نے سخت بات کہی، نتیجوں کو سامنے رکھ کے کہی، علل اعلان کہی، ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ اس روش کو بدلیں بھائی، میری درخواست ہے، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ٹوپی آپ حضرات کے قدموں پہ رکھنے کے لیے تیار کہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، ساری زندگی کے لیے معمول بنائیں کہ
مہینے کا ایک جمعے کا کچھ حصہ ختم نبوت کے عنوان کے لیے ہم مختص کریں گے۔ مولانا لقمان مرحوم کہتے تھے علی پوری کہ فصل سڑ رہی ہو، رات کو پانی دیں، سویرے اس کی رت بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ حضرات اپنے بیانات کے ذریعے قادیانی فتنے کا احتساب شروع کریں، 1 سال کے بعد پورے ملک میں رت بدلی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں درخواست کرتا ہوں، ختم نبوت کا تعلق براہ راست پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق ہے اس عقیدے کا، یہ حضور کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ 7 اکتوبر کی تیاری کریں گے ڈھیلی بھائی، 7 اکتوبر کی تیاری کریں گے۔ ہمارے حضرت مولانا کریم بخش صاحب دامت برکاتہم تشکیل اور وصولی کا کام وہ کریں گے۔ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔